الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لائق ہے، جو ہم سب کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ساری کائنات کی مخلوقات کا اکیلا روزی رسا ہے، داتا ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، امام المرسلین، خاتم النبیین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے عزیز بھائیوں، واجب الاحترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، ماں اور بہنوں، آج 25 دسمبر کا دن کرسمس ڈے کے نام پر، کرسمس ڈے کے تہوار پر منایا جاتا ہے. عیسائی اس دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور کچھ ہمارے بھولے مسلمان بھی یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ اقلیت ہے، اقلیت کو ان کے حقوق بھی دینے چاہیے، ان کی خوشیوں میں شریک بھی ہونا چاہیے، ان کے پروگراموں میں آنا اور جانا بھی چاہیے. بلکہ بہت سارے لوگ اب یہ باتیں کرتے ہیں، کیا ہوا جی، ہمارا بھائی چارہ ہے ان کے ساتھ، ان کی ہم خوشیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، شادی اور مرگ میں بھی شامل ہوتے ہیں، تو کرسمس ڈے کی مبارکباد دے دی تو کون سا ہم نے جرم کیا؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام ہمیں کرسمس ڈے کی
मुबारकबाद देने की इजाज़त देता है या नहीं। मुसलमान को क्या करना चाहिए? क्रिसमस डे का मतलब ईसाइयों का नज़रिया ये है कि 25 दिसंबर को नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बेटा जना जिसका नाम ईसा अलैहिस्सलाम है। ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत उनके नज़दीक 25 दिसंबर है। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस डे कि इस दिन की मुबारक हम इसलिए देते हैं, इस दिन अल्लाह ने औलाद को जना था, नाउज़ बिल्लाह। ये सीधी सीधी अल्लाह वहदहू ला शरीक को गाली है, अल्लाह को झुटलाया जाता। कोई मुसलमान उस आदमी को अल्लाह को गाली देने पर मुबारकबाद देगा? नाउज़ बिल्लाह। किसी ने अल्लाह को झुटलाया तो क्या उसे मुबारकबाद दी जाएगी कि तुमने रब को झुटलाया है, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ? इस्लाम गैर मज़ाहिब को कभी भी त्यौहार मनाने पर नहीं रोकता। ईसाई है अपने गिरजा घरों में, हिंदू है अपने माबद खानों में, सिख है, फुला है, कोई भी है, अपनी इबादत गाहों के अंदर रहकर इबादत करें, इस्लाम इससे नहीं रोकता। लेकिन मुसलमान को इस्लाम सख्ती से रोकता है कि वो उन्हें उनकी इबादत गाहों में, उनके त्योहारों पर उन्हें मुबारकबाद पेश न करे। और मुसलमान कभी भी इस्लाम मुखालिफ नज़रियात और अकायद पर खुशी का इजहार नहीं कर सकता कि जो नज़रियात और जो अकीदे और जो बातें और जो फ़ैसले और जो सोच इस्लाम के मुखालिफ है, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बात है, मुसलमान उस पर खुशी का इजहार नहीं कर सकता। हमें ज़रूरत है इस दिन को जानने की और कुरान पढ़ने की कि क्रिसमस डे की मुबारकबाद एक मुसलमान दे तो फिर बनेगा क्या? वो अल्लाह के गज़ब और गुस्से का शिकार होगा और अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा। ज़ोर तो आज लगता है, कहा भी जाता है गैर मुस्लिम है तो हमने कह दिया तो कौन सा जुर्म किया? अल्लाह ताला ने इसलिए पूरी सूरह अखलास उतारी। कुल, ए मेरे पैगंबर कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक अकेला है, अल्लाहु समद। आप कह दीजिए, कहलवा दीजिए, सुना दीजिए, पूरी कायनात में ये झंडे गाड़ दे कि अल्लाह एक है, अकेला है और बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ये ईसाइयों का नज़रिया यहाँ पर बातिल करार दिया है कुरान ने। अल्लाह को किसी ने नहीं जाना, अल्लाह का बाप नहीं है, माँ नहीं है, बहन भाई कोई उसका ख़ानदान नहीं है, अल्लाह को किसी ने नहीं जाना। और वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया, ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं है, कोई उसके मुकाबले में आने वाला, कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका पार्टनर नहीं, कोई उसका साजी और साथी नहीं, कोई उसके साथ ये निज़ाम कायनात मिलकर चलाने वाला नहीं, एक है, अकेला। इस सूरह अखलास में अल्लाह ने यहूदियों के नज़रियात को भी बातिल करार दिया, कुरान ने ईसाइयों के अकीदे को भी बातिल करार दिया, कुरान ने नाम नेहाद उन मुसलमानों के अकीदे को भी बातिल करार दिया है जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से हैं और फिर सारी कायनात नबी अलैहिस्सलाम के नूर से बनी। कुरान ने इन सारी चीज़ों का रद्द किया और
یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا یہ کفریہ کلمہ ہے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ تو لکھتے ہیں کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا اس طرح ہے جیسے صلیب کو سجدہ کرنے پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا۔ اگر کوئی صلیب کو سجدہ کر رہا ہے اور آپ نے کہا شاباش تم نے اچھا کیا، یہ کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا اتنا بڑا گناہ، جیسے بتوں کے آگے جھکنے والوں کو آپ مبارکباد دے رہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جب عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے کہہ دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، دونوں میں یہ مقابلہ ہوا۔ عیسائیوں نے کہا نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودی آگے بڑھے کہا نہیں عزیر اللہ کا بیٹا۔ اور جواب میں رب نے قرآن کیا اتارا ہے، سورہ مریم، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رحمان نے، اللہ نے بیٹا بنایا، بیٹے کو جنم دیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اتنی بھاری بات لے کے آئے ہو وہ بھی رب العالمین پہ، اتنا بڑا جھوٹ بنا کر لائے ہو وہ بھی اللہ کی ذات پہ۔ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى، جب تم نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تمہارے سروں پہ گر جائے، قریب ہے کہ زمین کا سینہ پھٹ جائے، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ پڑے اور پہاڑ اپنی جگہ سے نیچے گر پڑے، ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ پہاڑوں سے بھی بڑی بات، آسمان سے بھی، نہ اتنی بات برداشت کرنے کا حوصلہ پہاڑوں میں ہے، نہ زمین کو ہے، نہ اس کو آسمان کو ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی تم نے، قریب ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کہ تم نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے تمہیں اپنے اندر سما لے، کہ تم نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا، قریب ہے کہ پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائیں۔ یہ اتنی بڑی بات تم نے رب پہ کہہ دی کہ اللہ نے بیٹا پکڑا، اور کوئی نام نہاد مسلمان یہ کہے کہ مبارکباد دیتے اس کو، اس بات پر کہ وہ رب کا بیٹا بنائے اور آسمان ٹوٹ جائے، اتنی وزنی بات، اور یہاں یہ بھولے کہتے ہیں مبارک دی تو کون سی بات۔ اللہ نے کہا کیوں پہاڑ ٹوٹ جائے، کیوں آسمان ٹوٹ کے گر پڑے، کیوں زمین پھٹ جائے اور کچھ بھی نظام کائنات کا باقی نہ رہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ پھر رب نے خود کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار کوئی بیٹا بنائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ سورہ کہف میں رب نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ اتنا بھاری جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں سوائے جھوٹ کے، اور یہ کچھ نہیں ہے۔ ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ کچھ بھی کائنات کا باقی نہ رہے، اللہ کے لیے اس سے بڑی اذیت والی بات ہی نہیں۔ کسی بستی میں کسی گلی میں عیسائی رہتا ہے، چلیں بھائی چارہ ہے، اسلامی بھائی چارہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، انسانی بھائی چارہ اس کے بعد ہوتا ہے، مذہب سب سے پہلے، اسلام سب سے پہلے۔ اسلام نے بھائی چارہ دیا، اسلام نے سارے قوانین دیے، اسلام نے سارے ضابطے دیے، اسلام نے سارے اصول دیے۔ آج بھی کوئی عیسائی ہے، تکلیف میں ہے، بیمار ہے، مر رہا ہے، قرض کے نیچے دب رہا ہے، اور آپ اس میں ذرا سی نرمی محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ اسلام قبول کر لے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے بے شک وہ عیسائی ہے اسے اپنی زکوٰۃ سے مدد کر دو، عیسائی ہے اس کو زکوٰۃ دے دو۔ اگر اسلام لانے کی نرمی اس میں تم محسوس کرتے ہو، اسلام تو انہیں زکوٰۃ دینے سے بھی نہیں روکتا، اسلام تو اہل کتاب سے نکاح کرنے سے بھی نہیں روکتا، لیکن یہاں
بات آئی کہ جس نے کہا کہ رب نے بیٹا بنا لیا اور تم بیٹا بنا لینے پر تم خود مبارک دے رہے، کیک کاٹے جائیں اور نام نہاد کوئی مولوی کوئی علامہ وہ یہ کہے کہ میں کرسمس کا کیک کاٹتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، ان کے تہوار میں جانا، آج 25 دسمبر ہے، فیس بک پہ یوٹیوب پہ وہ عیسائی دوست ہے، وہ امریکہ رہتا ہے، فلاں رہتا ہے، فلاں رہتا ہے، وہ میرے ہر تہوار کی مبارک دیتا ہے، میں نے بھی کرسمس ڈے کی مبارک دے دی۔ اور بھائی یہ تو دیکھو کرسمس ڈے ہے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش اور وہ اللہ کا بیٹا بنائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے کہ لوگوں، اللہ کریم نے فرمایا لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدعون لہ ولدا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور دنیا کے لوگوں، اس کائنات میں رب سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کے حوصلہ اور کسی میں نہیں، اللہ سے بڑھ کے کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ انہم لیدعون لہ ولدا وانہم لیعافیہم ویرزقہم، یہ اس کے لیے بیٹا بنا دیتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اس پر بھی صبر کر کے پھر انہیں تندرستی بھی دیتا ہے، پھر انہیں رزق بھی عطا کرتا۔ اللہ سے بڑھ کے صبر کرنے والا کوئی نہیں کہ یہ رب کو تکلیف پہنچائے، اور اس کے باوجود وہ رب بھی انہیں شفا بھی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، اور انہیں رزق بھی دیتا، انہیں روزی بھی دیتا، انہیں بھوکا نہیں رکھتا۔ بلکہ اللہ نے ایسی قوم جنہیں ہم مبارکباد دیتے ہیں اور ہمارے بھائی کہیں کہ کوئی بات نہیں، بھائی چارہ ہے، اللہ تو ان سے جہاد کرنے کا حکم دیتا۔ کیوں اللہ نے کہا تلواریں نکالو، مار دو یا مر جاؤ، دونوں معاملات میں تمہاری کامیابی ہے۔ رب وہ جنت بنانے والا کہہ رہا ہے اگر مر جاؤ گے یا مار دو گے، دونوں صورتوں میں تمہاری کامیابی۔ کیوں رب نے کہا تلواریں نکالو اور نکل پڑو؟ یہ مت دیکھنا کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، یہ مت دیکھنا تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں، یہ مت دیکھنا تمہارے بوڑھے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا کیا بنے گا، مت دیکھنا تمہارا چلتا کاروبار کیا ہوگا۔ آخر بات کیا ہوئی کہ رب نے کہا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیہ ان ید وہم صاغرون۔ لڑو ان سے، مارو ان کو، یا مار ڈالو یا مر جاؤ، حتیٰ کہ اس حد تک یہ مغلوب ہو جائے کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں جزیہ دے اور رہنے کے لیے مہلت مانگیں اور تمہاری سرپرستی میں رہے، وہم صاغرون، یہ جزیہ دے، یہ ذلیل ہو، انہیں پتہ چلے کہ ہم بڑے پست ہو چکے ہیں۔ اس حد تک رب نے کیوں کہا؟ اس کی اگلی وجہ اللہ نے اگلی آیت میں بتائی، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، اس لیے لڑو، اس لیے تلوار نکالو۔ تمہارے رب کو گالی دی ہے انہوں نے کہ یہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور عیسائی اٹھے انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا۔ لڑو ان سے، اور اس حد تک لڑو کہ یہ مغلوب ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، پست ہو جائیں، اور تمہارے علاقے میں جزیہ دے کر رہے، اور جزیہ دیتے وقت انہیں پتہ ہو کہ ہم ذلیل ہو چکے۔ اور رب نے فرمایا ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کی باتیں ہیں جو ان کے منہوں سے نکلتی ہیں، يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ تم سے پہلے جن لوگوں نے رب کی اولاد بنائی اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ جن لوگوں نے کہا کہ عرب کے لوگ کیا کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، عرب کے مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے۔ رب نے کہا کسی کو نہیں چھوڑا، میں نے ذلیل و رسوا کر دیا، تباہ و برباد اس کو کر دیا۔
جس نے رب کے لیے کہا کہ اس نے اولاد بنائی، اور جو عیسیٰ کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائے اور اللہ کے بیٹے کا یوم پیدائش بنائے، اس پر مبارکباد دی جائے۔ رب کو گالی دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، رب فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، اور کائنات والوں رب کہتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا، اور یہ اس کے لیے صحیح نہیں تھا، اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کو جھٹلا دے۔ وَشَتَمَنِی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَالِكَ، یہ آدم کا بیٹا جسے میں نے پیدا کیا، میں نے پروان چڑھایا، میں نے جوان کیا، میں نے اولاد دی، میں نے رزق دیا، میں نے کاروبار دیا، سب کچھ ملا، اور یہ مجھے گالی دے گیا، اپنے رب کو گالی دے گیا، اپنے پیدا کرنے والے کو گالی دے گیا، اس کے لیے یہ بات صحیح نہیں تھی۔ کیا جھٹلایا اس نے اللہ کو؟ کیا گالی دی اس نے اللہ کو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا تَكْذِيبُ، اس کا جھٹلانا پتہ ہے کیا ہے؟ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَانِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِي، اللہ کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے، جب اس نے یہ کہہ دیا نا کہ میں جب مر جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا، اور میری ہڈیوں تک کو بھی مٹی کھا جائے گی، جسم میرا ختم ہو جائے گا، تو ان بوسیدہ ہڈیوں سے مجھے رب کیسے بنائے گا؟ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے مجھے جھٹلا دیا، حالانکہ دوسری بار کا پیدا کرنا پہلی بار کے پیدا کرنے سے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں تھا۔ اگر پانی کی ایک بوند سے میں تمہیں پیدا کر سکتا ہوں تو دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا شَتَمَنِی، اور جو اس نے مجھے گالی دی ہے وہ کیا ہے؟ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ مجھے گالی دیتا ہے جو یہ کہتے کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، وہ اللہ کو گالی دیتا۔ عیسائی ہو تب بھی، یہودی ہو تب بھی، ہو دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اس نے اللہ کو گالی دی ہے، اور وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أَوْلَدْ وَلَمْ أَكُن لِّي كُفُوًا أَحَدٌ، حالانکہ رب فرماتا ہے اور تمہارا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أَوْلَدْ، نہ میں نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ کسی سے میں پیدا کیا گیا۔ یہ بیٹا اللہ کا کہنا رب کو گالی دینا، فرشتوں کو بیٹیاں کہنا اللہ کو گالی دینا، کسی پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا دینا یہ اللہ کو گالی دینا۔ جبکہ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، لوگوں دین میں غلو نہ کرو، دین میں زیادتی نہ کرو۔ میں نے کئی کلپ سنے، ہمارے مسلمان نام نہاد، ایک جگہ پہ میرے لیپ ٹاپ میں وہ پڑا ہے، وہ کلپ پڑا ہے کہ ایک بزرگ ہے اور وہ سٹیج پر آیا اور وہ بات کر رہا ہے اور جوش میں آ کر کہتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، اور ایک شخص دوڑا دوڑا آ رہا ہے کہتا ہے میں نے آپ کو اللہ مان لیا ہے، آپ ہی ہمارے لیے اللہ ہو۔ نعوذ باللہ، تم ہی ہمارے لیے اللہ ہو۔ یہ اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کو گالی دینا۔ اور اللہ سے بڑھ کے کون صبر کرتا ہے؟ ان لوگوں کو پھر بھی رزق دیتا، ان لوگوں کو پھر بھی رزق دیتا۔ نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نبی کو چاہے تو خدا سے بھی آگے لے جائے۔ کہ ہمارے نبی، اب یہاں عیسائیوں نے کیا کیا؟ غلو کیا تھا۔ اللہ نے قرآن اتارا، بتایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب کے ماننے والو، اے عیسیٰ کو ماننے والو، نبی ماننے والو، لا تغلو فی دینکم، دین جو تمہیں دیا گیا اس میں غلو نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ہی سمجھو، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، غلو نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق،
اور حق بات کہو. اللہ جس چیز کے لائق ہے وہی کہو. اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہ کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم. تم غلو نہ کرو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ بناؤ. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے. اللہ نے ایک کلمہ ہے جو پھونکا تھا، وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ. ثلاثہ نہ کہو، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. تین خدا مت کہو کہ مریم، عیسیٰ اور آسمان والا، اس طرح نہ کہو. تین خدا نہیں، ایک ہے. انتہو خیر لکم، رک جاؤ، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتری ہے. اس سے پہلے کہ تم برباد کر دیے جاؤ، اس سے پہلے کہ تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ. انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد. بے شک اللہ ایک ہے، ایک اکیلا ہے. ہم بھی تو کئی مشکل کشا رکھتے ہیں، تنقید کی بات نہیں ہے، قرآن کی ہے. ہم بھی تو کئی حاجت روا رکھتے ہیں. ہم بھی تو نعوذ باللہ کئی بگڑیاں بنانے والے رکھتے ہیں، کئی بیڑیاں تارنے والے رکھتے ہیں، کئی اولاد دینے والے رکھتے ہیں، کئی رزق دینے والے. یہ انگوٹھی پہنو، یہ تعویذ پہنو، یہ دھاگا پہنو، یہ اس درگاہ پہ چلے جاؤ، یہ تمہاری مشکل، یہ تمہارا معاملہ، یہ تمہارا کاروبار کا نہ چلنا، یہ صرف بیٹیاں پیدا ہونا، فلاں چوکٹ فلاں چوکٹ فلاں چوکٹ. کئی خدا بنا لیے. اور قرآن میں وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا انما اللہ الہ واحد. تمہارا پالنے والا، تمہیں روزی دینے والا، بیٹی دینے والا، بیٹا عطا کرنے والا، کاروبار دینے والا، گھر دینے والا، صحت دینے والا، سلامتی دینے والا، دشمنوں سے بچانے والا، تمہارا ہر کام کرنے والا وہ ایک اکیلا. انما اللہ الہ واحد. وہ تو صرف ایک ہے. کس کس کو مشکل کشا کہو گے اور کس کس پر تم یقین کرو گے؟ کتنے حاجت روا بناؤ گے اور ان حاجت رواؤں میں پھر کرہ ڈالو گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا؟ کتنے بگڑی بنانے والے اور بیڑیوں کو پار لگانے والے کتنے بناؤ گے؟ کہاں تک جاؤ گے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور میں تو تمہاری شارک کے قریب بیٹھا ہوں، مجھے تم نے پکارا ہی نہیں. قرآن توحید سے بھرا پڑا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ نے کہا میں نے بیٹا نہیں جانا، پھر کہا میں ہی الہ ہوں، پھر کہا واحد ہوں، سارے کام کرنے والا، بنانے والا، نظام چلانے والا، سب کچھ میں کرنے والا. پھر اسی آیت میں چوتھے نمبر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین کے نیچے ہے، ساتویں زمین سے بھی جو نیچے ہے، ساتویں آسمان سے بھی جو اوپر ہے، وہ سب کچھ میرا ہے، میری ملکیت ہے، میرا اختیار ہے، میری قدرت ہے، میرا طاقت ہے، میرے معاملے ہے. کون کہوں گا سب ہو جائے. کہاں سے اتنے خدا لاؤ گے اور کہاں سے تم خدا کے بیٹے بناؤ گے اور یہ سمجھو گے پھر جنت بھی مل جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. وہ کارساز اللہ ہی ہے، وہ ایک اکیلا ہی ہے. سارے نظام اس کے ہاتھ میں، ساری الجھنوں کو سلجھاتا وہ اکیلا، ساری ڈور اس کے ہاتھ میں. یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا؟ افراط و تفرید کا شکار ہوئے. افراط و تفرید کیا ہے؟ کمی اور زیادتی. عیسائیوں نے کہا چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا، پھر اور باتیں، پھر اور، جیسے ہمارے ایک مثال کے طور پہ جیسے ہم کسی کو پیر پکڑ لیتے اور غلوف کرنا شروع کر دیتے. وہ کیا ہے جی بہت آگے چلا گیا. اب دوسرا کیا ہے، وہ کسی کنویں کے اندر 15 سال تک بیٹھا رہا، اب اس کے بعد کیا ہوا، وہ ہواؤں میں اڑنے لگ گیا. اب کیا ہوا، وہ دلوں کے بھید جاننے لگ گیا. اب کیا ہوا، وہ قدم اٹھائے تو زمین کے خزانے اس کے پیچھے. اب کیا ہوا، چلتے 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 یہاں تک کہ ماننے لگ گئے کہ اگر یہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارے لیے تو قیامت آ جائے گی. رب کے ذمے کیا، رب کے ذمے کیا، سارا کچھ تو ہم نے بانٹ دیا ہے. ایمانداری سے کبھی سوچے، ہم نے تو تقسیم کیا ہوا. اور آسمان والا وہ پکار رہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اور جو زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، اس کا مالک میں ہوں.
میری اجازت کے بغیر تو ایک پتا تک ہلنا اور درخت سے گرنا یہ دور کی بات ہے، وہ لرز بھی نہیں سکتا۔ وہ جنگل کے اندر، بیابان کے اندر، جہاں نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی بشر ہے، نہ پرندہ ہے، نہ درندہ ہے، ایک درخت لگا ہے اور زوروں کا طوفان چل رہا ہے اور اس درخت کے پتے سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو درخت سے پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا، اس کا حکم ہوگا تو وہ زمین پہ آئے گا۔ اور تم بیٹے بھی تلاش کرتے ہو، بیٹیاں بھی تلاش کرتے ہو، کاروبار بھی مانگتے ہو، رب کی طرف کبھی چہرہ نہیں کرتے۔ تم نے غلو اس حد تک کیا کہ کئی پیروں کو خدا بنا دیا ہوا کہ ہمیں تو جی آپ کے چہرے میں اللہ نظر آتا، ہمیں تو نعوذ باللہ آپ کے چہرے میں رب مل جاتا، ہم تو آپ کے پاس آ جائیں تو ہماری بگڑیاں ساری بن جائیں گی، آپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیں تو پھر ہمیں کائنات میں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی کام تو عیسائیوں نے کیا کہ رسول مانا، اور رسول مان کے آگے چلتے چلتے ایک دن کہنے لگے ہو نہیں، رسول کا لفظ بھی چھوٹا ہے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دو۔ یہودیوں نے کمی کی، یہودیوں نے کمی کیا کی، انہوں نے کہا تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، ہم تو نعوذ باللہ اس کو نبی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہود نے انکار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم رسول نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے۔ افراط و تفریط میں دونوں کو اللہ نے برباد کر دیا۔ ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، نماز میں پڑھتے ہیں، ایک طرف پناہ مانگتے ہیں، دوسری طرف مبارکباد دیتے ہیں، یا اللہ ان کی طرح نہ کرنا جن پہ تیرا غضب اترا ہے اور جو گمراہ ہو گئے، راہ ہدایت کو چھوڑ گئے، نصارہ و یہود کی طرح اللہ نہ کرنا۔ نماز میں ہاتھ باندھ باندھ کے پناہ مانگتے ہیں اور 25 دسمبر آ جائے تو لکھ دیتے ہیں جی ہیپی کرسمس ڈے۔ کس بات پہ؟ نعوذ باللہ رب کا بیٹا بنانے پر۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کے بارے میں کہہ دیا، اپنی ذات کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، آخری رسول ہوں، اور دنیا سے جانے سے پہلے میں تمہیں بھی کہتا ہوں میرے بارے غلو مت کرنا، مجھے اللہ کا نبی رہنے دینا، اللہ کا رسول رہنے دینا، وہ باتیں نہ کرنا کہ غلو ہو جائے اور تم برباد ہو جاؤ، وہ باتیں مت کرنا کہ آہستہ آہستہ تم یہ کہہ دو کہ غلو کرتے کرتے محمد کریم علیہ السلام کو رب سے بھی تم اوپر لے جاؤ۔ آپ نے روک دیا تھا اپنی زندگی میں، غلو مت کرنا، زیادتی مت کرنا، بڑھانا مت کسی چیز کو، جو بتا کے جا رہا ہوں وہی ہے۔ اور جنہوں نے کیا، نبیوں کو رب کے بیٹے بنایا، آپ نے فرمایا ساری زندگی ان کی مخالفت کرنا، ان کی مخالفت کرنا، ان کی مشابہت اختیار مت کرنا، ان کی طرح مت چلنا، مطلب ان کے ساتھ ان کی طرح عبادت مت کرنا۔ مطلب مخالفت کا کیا ہے؟ جو یہ کرتے ہیں وہ تم کبھی مت کرنا۔ اور کچھ لوگ جا کر کیک کاٹتے ہیں، کرسمس ڈے کا کیک، محمد کریم علیہ السلام کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے ہم کہ جنہوں نے رب کا بیٹا بنا لیا، ہم ان کی اس خوشی میں جا کر شامل ہوئے، ہم نے ان کو مبارکباد دی ہے جا کر۔ رسول کریم علیہ السلام نے کفار سے مشابہت کو حرام قرار دیا، یہود و نصارہ کی دوستی کو حرام قرار دیا، ان کے تہذیب و تمدن، یہاں تک کہ آپ نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی یہودی کو، کسی نصرانی کو کوئی عہدہ مت دینا، اسلامی سلطنت میں، اسلامی اسٹیٹ میں کوئی عہدہ مت دینا۔ اور ایسا طبرانی کی روایت، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے امیر المومنین میرے پاس ایک عیسائی ہے اور وہ کاتب ہے، بڑا اچھا لکھتا ہے، تحریر اس کی بڑی اچھی، ہاتھ اس کا بڑا صاف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری والدہ تجھے گم پائے، یعنی غصے کی حالت میں کہا تم نے یہ کیا کر دیا؟ وہ عیسائی کو کاتب رکھا ہے، تم نے عیسائی کو عہدہ دیا کہ وہ کاتب بن جائے، کیوں؟ کہنے لگا امیر المومنین ان کا دین اپنی جگہ پہ، کام اپنی جگہ پہ، میں تو اس سے کام لے رہا ہوں،
کہا تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا, تم نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا. امیر المومنین کیا مطلب؟ حضرت عمر فرماتے ہیں جنہیں اللہ نے رسوا کر دیا ہے ہم انہیں کبھی تکریم نہیں دے سکتے, ہم انہیں عزت نہیں دے سکتے. جنہیں اللہ نے رسوا کیا, جنہیں اللہ نے ذلیل کر دیا, جنہیں اللہ نے پست کر دیا, جنہیں اللہ نے پچھاڑ دیا, تم ان کی تکریم کرتے ہو, تم ان کے آگے جھکتے ہو. کس لیے؟ کہیں یہ پیسوں کا معاملہ تو نہیں, کہیں کو دنیاوی لالچ تو نہیں ہے, کہیں اپنی کوئی ہرس تو نہیں ہے, کہیں اپنا مفاد اور اپنا مطلب تو درمیان میں نہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے کہ تم نے رب کا بیٹا بنایا, قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے تم نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا, قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے کہ تم نے کہا اللہ کا بیٹا ہے, اور تم جاؤ اور کیک کاٹو اور میری کرسمس اور ہیپی کرسمس کے نعرے لگاؤ. میرے بھائیوں, اسلام روکتا ہے. اتنا بڑا یہ گناہ, اتنا بڑا گناہ میں بتا چکا. امام ابن قیم کے نزدیک صلیب کے سامنے جھکنا ہے یہ کہہ دینا کہ ہیپی کرسمس ڈے. جیسے آپ صلیب کے سامنے جھک گئے, جیسے آپ نے بت کو سجدہ کرنے پر خوشی کا اظہار کیا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا الہ ایک ہے. یہ آپ کے لیے بھی ہے, یہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے, یہود و نصارہ کے لیے, سکھوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے, سب کے لیے, مسلمانوں کے لیے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یاد رکھو وہ ایک ہی ہے, وہ ایک اکیلا ہی ہے. جو اس کی مرضی ہے وہی اس نے کرنا. اگر ساری کائنات کو جمع کر کے لے آؤ, کیا یہ سارے لوگ اللہ کو مجبور کریں گے؟ اگر ساری کائنات کے سفارشی لے آؤ, من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کون ہے جو قیامت کے دن بھی, ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ادھر سے ہم ادھر سے, وہ فلاں سے عقیدت فلاں سے پیار, عقیدت بھی رکھے, پیار بھی رکھے, محبت بھی رکھے, سب کچھ رکھے, لیکن اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ میری سفارش کرے گا اور قیامت کے دن اس کے ساتھ میں جنت میں جاؤں گا, تو یہاں غلطی کی ہم نے. وہاں انبیاء کے پاس میں بھی جاؤں گا, آپ بھی جائیں گے, ساری کائنات کی امتیں مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی. ہم نے حدیث نہیں پڑھی, دنیا میں کون سا وہ مسلک ہے جو اس حدیث کو سچا نہیں سمجھتا؟ دنیا کا کوئی پیر, کوئی ولی, کوئی فقیر آدم علیہ السلام سے بڑا تو نہیں. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور اس میں آپ بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, ہم سب ہوں گے, اور کہیں گے اے آدم آپ اللہ کے پہلے نبی, اے آدم آپ اللہ کے پہلے نبی, آپ سے اللہ نے کلام کیا, آپ کو اللہ نے جنت میں داخلہ دیا, آپ کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر زمین پہ اتارا. آدم دھوپ سے مرے جا رہے ہیں, سورج سوا نیزے پہ ہے, لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں, آئیے ہماری سفارش کر دیجئے. اور سفارش کیا ہوگی کہ ہمیں جنت مل جائے؟ سفارش کیا ہوگی کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے؟ سفارش یہ ہوگی اے آدم اللہ کے پہلے نبی ہے, اللہ سے کہہ دیں کہ اب میدان محشر میں کھڑے ہو کر ہماری جان نکل رہی ہے, پسینے بہ رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, صرف رب سے اتنا کہہ دیجئے کہ میزان عدل کو قائم کر دے, ہمارا حساب لے لے, ہمارا حساب لے لے, ہمارے نامہ اعمال کو تول لے. جنت ملتی ہے تو جنت مل جائے, جس نے جہنم میں گرنا ہے جہنم میں گر جائے, اس عذاب کے دن سے ہمیں نجات مل جائے. ساری کائنات کے پیر جن کو ہم نعوذ باللہ کچھ لوگ رب سے بھی اوپر لے جاتے, آدم علیہ السلام سے تو نیچے ہے, وہ تو اللہ کے پہلے نبی, کیا کہیں گے؟ آج مجھ میں نہ وہ ہمت ہے, نہ وہ حوصلہ ہے, نہ وہ جرت ہے کہ میں رب کے سامنے چلا جاؤں اور اللہ سے یہ درخواست کروں نوح کے پاس چلے جاؤ. نبی انکار کرے گا, اللہ کا نبی, پہلا نبی انکار کرے گا, میں رب کے سامنے نہیں جا سکتا, نوح کے پاس چلے جاؤ. دنیا کے سارے اولیاء نوح علیہ السلام سے نیچے ہی ہیں, کوئی نبی سے اوپر تو نہیں ہے. نوح علیہ السلام سے کہیں گے, نوح علیہ السلام مر رہے ہیں, جان نکل رہی, اللہ کسے کہہ دیجئے, اتنے دو لفظ بول دیجئے, یا اللہ حساب شروع کر دے.
نوح علیہ السلام کہیں کہ دنیا میں بیٹے کے معاملے میں ایک غلطی کر بیٹھا، مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے میں رب کے سامنے جاؤں، مجھ میں وہ طاقت نہیں کہ 2 لفظ اللہ سے کہہ دوں، 2 لفظ کہ یا اللہ حساب لے لے۔ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، کیا فضائل، کیا ان کے مناقب، کیا ان کی شان، ایک ایک نبی کے پاس میں اور آپ نے چکر لگانا، اور سارے نبی انکار کریں گے۔ محمد کریم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ بھی کیا کریں گے؟ فرمایا اس وقت میں وہ سجدہ کروں گا جو میرا رب مجھے سکھائے گا، وہ کلمات بولوں گا جو اس وقت میرا رب مجھے سکھائے گا۔ میرے نبی سجدے کی حالت میں یہ کلمات پڑھتے جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے۔ بات بتانے کا مقصد یہ تھا، کوئی سفارشی یہ نہ بنائے کہ فلاں کے ساتھ میرا تعلق ایسا ہے۔ انبیاء جواب دیں گے، انبیاء جواب دیں گے، اور قرآن کی آیت وہاں بولے گی من ذا الذی یشفع، کس میں ہے ہمت آئے رب سے بات کرے، کس میں ہے طاقت اللہ کی اجازت کے بغیر کھڑا ہو جائے اور کہے یا اللہ یہ سب میرے مرید تھے، یا اللہ یہ سب میرے ماننے والے تھے۔ انبیاء جواب دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ کیا، اور کیا خلاصہ نکلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اسی کے ساتھ اپنے معاملات کو مضبوط کریں۔ رزق مانگے تو اس سے، اولاد مانگے تو اس سے، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ مضبوط کریں کہ اللہ ایک اکیلا، اولاد کے معاملے میں بھی، ماں باپ کے معاملے میں بھی، بہن بھائیوں کے معاملے میں بھی۔ جس طرح ہم اس بات پر پکے ہیں کہ اللہ کا باپ بھی نہیں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں، اسی طرح ہمیں اس بات پر بھی پکا ہونا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں، حاجت روا بھی کوئی نہیں، رزق بھی کوئی نہیں دے سکتا، اولاد بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ ان تمام معاملات میں بھی اکیلا ہے اور ایک ہے، وہی دے گا، وہ چاہے تو دے، وہ نہ چاہے تو انبیاء کو نہ دے، وہ نہ چاہے تو انبیاء بے اولاد دنیا سے گزر جائیں، وہ چاہے تو کسی نبی کے صرف بیٹیاں ہو، بیٹے کو ترستے ترستے نبی دنیا سے چلا جائے، اور وہ چاہے تو محمد کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بیٹے کو اوپر اٹھا لے۔ وہ صرف ایک اکیلا۔ جس طرح اولاد کے معاملے میں عقیدہ مضبوط ہے، کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی خاندان نہیں، اسی طرح اس بات پر بھی آپ مضبوط ہوں کہ وہ اکیلا ہی ہے، دینے والا بھی، لینے والا بھی، واپس بلانے والا بھی، عطا کرنے والا بھی۔ کاروباری معاملے میں جتنا رب کو راضی کروں گا اللہ مجھے اتنا نوازتا جائے گا۔ اللہ کے علاوہ اختیار اور کسی کے پاس نہیں، وہ اکیلا ایک مختار کل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔